جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے۔ جسموں کا خیال کرتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں اس جسم کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو چمڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو گوشت پوست ہمارے جسموں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اس کو سجانے کے لیے عورتیں 2-2 گھنٹہ شیشے کے پاس کھڑے ہو کر میک اپ کرتی رہیں۔ اب عورتوں کی طرف سے یہ میک اپ، لالی پاؤڈر اور کنگھیاں بالوں کو سجاتے رہے، اور تم اپنی باڈی کو بناتے رہے جیم میں جا جا کر کے۔ اب اس جسم کی حیثیت سنو، جس دن روح نکلی تمہارے جسم سے اور جب جنازہ لے جایا گیا، قبر میں تمہارے سب سے عزیز لوگ رکھ کر کے آتے ہیں، تختیاں قبر کی بند کر کے آتے ہیں، اتنی چھوٹی قبر کہ کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، ہاتھ پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ آج اپنے پلنگ پر سو کر کے دیکھو، کسی کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو نیند نہیں آتی، لیکن قبر میں اتنی تاریک جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پر، تنگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مردہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا، پھر پلس اس کو اوپر سے نیچے سے پیٹ سے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اب حکماں نے جو لکھا ہے وہ سنو بزرگوں نے، جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، منہ کے ذریعے سے آنتڑیاں یا جو بھی اندر کا لیکویڈ ہے سب باہر آتا ہے۔ 5ویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے۔ ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں، کلیجہ، خون بن جاتا ہے، دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے، اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے۔ وہ ناک سے نکلا ہوا گودا، منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی لوگ۔ اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے، یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے۔ اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں، مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں، کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے، ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں۔ جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ہیں ان بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے۔ اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے آئینے میں کھڑے ہو کر، ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات، اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں۔ سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا۔ آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا، تمہیں اور درد ہوگا، اور درد ہوگا۔ یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا، کفن ختم ہو گیا، ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا، آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکوڈ ختم کر دی گئی، بھیجا کانوں سے بہہ کر کے نکل آیا، بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے، یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا، سب ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے، قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں۔ کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں۔ ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی، فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟
جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے. جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے. فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے. اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا. نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو. جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے. 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے. اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں. میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری تھی. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس مرد قلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری. آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے. آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو. سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا. کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے. ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی، اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا ہے. 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں. میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے تھے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازہ پاک کو غسل دے کر لایا گیا. یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا. میں آپ کو